یہ بھائی کا سوال ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا یا حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ پہلی وضاحت یہ کر دوں، ہمارے درمیان کچھ ایسے بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو سکالر قسم کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سکالر، بہت زیادہ عقل مند، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مسئلے بیان کرنا آج کل ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ان سے پوچھا جائے کیسی باتیں کریں، وہ کہتے ہیں چاند پہ جانے کی باتیں کریں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ میرے بھائی، ہم چاند پہ نہیں پہنچ سکتے، ہم تو دین سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ خود ہی جنت میں جگہ دے گا۔ تو آپ اگر چاند سے ہو کر آگے ہیں تو ہمیں بتائیں کیا معلومات لے کر آئی ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بھیجا ہے اور اپنا کلام نازل کیا تاکہ ہم اسے سمجھیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے یہ ہدایت والی کتاب بھیجی ہے، یہ ہمارا اوڑھنا بسونا ہونی چاہیے، اس میں جو عقائد آئے ہیں انہیں سیکھنا چاہیے، اس کو وقت کا ضیاع نہیں سمجھنا چاہیے۔ کئی بھائی بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے ایسے ہی ہیں، اس لیے ان کو یہ مسئلے آتے بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں جی گفتگو ہو یہاں پہ کس بارے میں؟ جی دنیا کے بارے میں، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، کسی بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ جائے، یہ ساری خبریں آپ کو مل جائیں گی، یہ ساری خبریں آپ کو مل جائیں گی۔ ہم نے یہاں پہ دین کی باتیں کرنی ہیں، وہ باتیں جو روز قیامت کام آئیں گی۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو میری اس مسجد میں آیا علم لینے کے لیے یا علم دینے کے لیے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ میرے بھائی، قرآن پاک کا ایک سپارہ بھی ہمیں نہیں آتا، سچ پوچھیں تو ایک ایت بھی نہیں ہمیں آتی، ترجمے کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، تفسیر کے لحاظ سے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ایسی باتیں نہ کریں۔ تو کیا کریں ہم؟ تو میرے بھائی، دین سیکھنا، اللہ کا کلام سیکھنا، بار بار سیکھنا، بار بار پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ تو بہرحال اب یہاں بھائی کا سوال ہے کہ کیا آپ کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ میرے بھائی، عام لوگوں کا سایہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان کے لحاظ سے اگرچہ تمام انسانوں سے آگے ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن بشر ہونے کے لحاظ سے آپ بھی انسان تھے۔ تو جیسے عام انسانوں کا سایہ ہوتا ہے ایسے آپ کا بھی تھا۔ آپ کے پیشاب کرنے کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ کے پخانہ کرنے کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ کے خون نکلنے کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو میرے بھائی، جب آپ پیشاب کرتے تھے انسانوں کی طرح، جب آپ پخانہ کرتے تھے، تو سائے میں کیا مشکل ہے؟ سائے کی باری آتی ہے، کیوں کچھ لوگ مسئلہ بنا لیتے ہیں؟ میں کوئی دلیل نہ بھی دوں تب بھی ماننا پڑے گا کہ آپ کا سایہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی حدیث موجود ہے میرے بھائی، یعنی کہ میں دلیل نہ دوں تب بھی ماننا پڑے گا، لیکن یہاں پہ تو دلیل بھی موجود ہے۔ امام حاکم اور امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، رات کی نماز تھی، فجر کی نماز تھی۔ نماز کے دوران آپ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد ہم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج نماز میں آپ نے خلاف معمول، یہ آپ آگے بڑھے پیچھے ہٹے، یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا، نماز میں میرے سامنے جنت پیش کی گئی، میں نے جنت کا پھل توڑنا چاہا تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ پیچھے ہو جائیں، اور پھر میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ کی روشنی میں، رأیت ظلی وظلکم، میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا، تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا، اور سایہ ماننے میں کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اسے لوگوں نے کیوں مسئلہ بنا لیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اگر سایہ مان لیا تو سائے کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے، گستاخی ہو جائے گی۔
میرے بھائیوں سائے کے اوپر پاؤں دینا ممکن ہے؟ سائے پہ پاؤں دینا ممکن ہے؟ جب بھی سائے پہ پاؤں رکھیں گے سایہ کہاں آئے گا؟ پاؤں کے اوپر آئے گا. اور تو اور میرے بھائیوں بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ فرشتوں کا سایہ، وہ حدیث جس میں تذکرہ آتا ہے جناب جابر رضی اللہ عنہ کے والد کی شہادت کا، اس میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اپنے پروں کا ان پہ سایہ کر رکھا تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں سایہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سایہ ماننا ہوگا. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی صفات آتی ہیں، جتنی بھی خصلتیں آتی ہیں، جتنی بھی پاک عادات آتی ہیں، سب کو ماننا چاہیے اور ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے.